جی السلام علیکم دوستو. ابھی میں نے نیوز سنی ہے کہ جو ہمارا بہت ہی ایک پرومیننٹ باڈی بلڈر ہے پاکستان کا وقاص طارق، اس کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے 4 سال کا. میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ میں اس دور سے گزر چکا ہوں. جو میرا پرائم ٹائم تھا، جب میں ایشین چیمپئن ہوا تھا، جب میں ورلڈ میں 4th ہوا تھا، جب میں یو کے سے 5 انٹرنیشنل کمپٹیشن جیت کے گیا تھا، اس وقت میرے اوپر بین لگا دیا گیا تھا. لائف ٹائم بین لگا دیا گیا تھا. اور اس کو تو وقاص کو تو انہوں نے لیٹر دے دیا ہے، تو یہ تو کورٹ میں بھی جا سکتا، اس کو چیلنج کر سکتا ہے. لیکن مجھے تو لیٹر بھی نہیں دیا گیا تھا. میرے اوپر جو بین تھا وہ وربل تھا. مجھے بس کوئی کمپٹیشن نہیں لڑنے دے رہے تھے، نہ نیشنل لیول کے اوپر لڑنے دے رہے تھے اور نہ ہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر مجھے کمپٹیشن لڑنے دے رہے تھے. لہذا پھر میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی کہ میں ملک چھوڑ کے تو باہر آ کے ایسی پلیٹ فارم سے کمپیٹ کروں کہ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو اور جس کے اوپر یہ انفلوئنس نہ کر سکیں. کیونکہ اب بھی اگر جو ایک فیڈریشن جس کے ساتھ جب پاکستان باڈی بلڈنگ جو منسلک ہے، ان کی مجھے آفر ہے کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے کمپیٹ کروں، لیکن اگر میں ان کے پلیٹ فارم کے اوپر جاتا ہوں تو یہ پھر اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے اور مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرنے دیں گے. یہ گارنٹیڈ بات ہے. وہ چاہتے ہیں یہ لیڈ پرو والے کہ میں لیڈ پرو سرکٹ میں آ جاؤں، لیکن میں آئی ایف بی بی کو نہیں چھوڑنا چاہتا. لیکن جسٹ ان کیس اگر میں آئی ایف بی بی کو چھوڑ کے لیڈ پرو میں جاتا بھی ہوں تو کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ افیلیٹڈ ہے تو یہ تو کبھی بھی مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کرنے دیں گے. لہٰذا میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں انگلینڈ سے کمپیٹ کروں. یہ جو آپ کو فرنٹ فیس نظر آ رہا ہے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو نہ گالی دینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کوئی برا کہنے کی ضرورت ہے. اصل میں جو برائی ہے وہ پاکستان اولمپک اور پاکستان سپورٹس بورڈ میں ہے. یہ ان دونوں کی جنگ ہے جس میں پاکستان کی ساری سپورٹس جو ہیں وہ پس گئی ہیں. اچھا، اور جو سب سے اگر آپ ایک بندے کا نام لینا چاہیں کہ جو اس سارے میس کا ذمہ دار ہے تو وہ جناح عارف حسن ہے، جو کہ پچھلے 16 سال سے ایک ڈکٹیٹر کی طرح اس سپورٹس کے اوپر، تمام سپورٹس کے اوپر مسلط ہوا ہے. اور ہر 4 سال بعد وہ ایک فراڈ قسم کے الیکشن کرواتے ہیں اور پھر دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں. باڈی بلڈنگ کو صرف انہوں نے اس لیے انکلوڈ کیا ہوا ہے اولمپک میں کیونکہ وہ جو ایک ووٹ ہوتا ہے ہر سپورٹس کا، 2 ووٹ ہوتے ہیں جتنی بھی سپورٹس ہوتی ہیں، تو وہ اولمپک میں ان کو ووٹ دے سکیں. اور اس کے لیے ان کو ایسے بندے چاہیے جو صرف انگوٹھا لگانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کا اپنا کوئی اوپینین نہ ہو. تو ایسے بندے تو پاکستان میں بے شمار مل جاتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے جس بھی فیڈریشن کو دیکھا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا مائنڈ رکھتے ہیں، انہوں نے یا ان کے اوپر اڑھاک لگا کے اپنے بندے بٹھا دیے ہیں یا اس فیڈریشن کو ماننے سے انکار کر دیا. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا کہ انٹرنیشنل افیلیشن تھی وہ ہمارے پاس تھی، میاں لیاقت صاحب پریزیڈنٹ تھے. لیکن جب اولمپک انوالو ہوئی ہے تو انہوں نے اولمپک کے پلیٹ فارم کو مس یوز کرتے ہوئے جو رافیل کو خط لکھا ہے اور ایشین اولمپک کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی مرضی کی ساری یہ کاغذ کے اوپر فیڈریشن بنا کے، جس کا طارق کو سیکٹری اور کوئی بیوروکریٹ ہے، آئی ڈونٹ نو ہز نیم، اس کو اس کا صدر بنا کے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر. وہ مسٹر محلے کا بھی انہوں نے کبھی مقابلہ نہیں کرایا، دے ور نو بڈی. اور اس کو کاغذوں کے اوپر فیڈریشن بنا کے تو اس کو کہا ہے کہ یہ ہماری افیلیٹڈ فیڈریشن ہے. رافیل کو ورلڈ والوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا انہوں نے اور ایشین والوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہے. لیکن مجبوری ان لوگوں کی یہ ہے کیونکہ اولمپک کے لیٹر ہیڈ کے اوپر گیا ہوا ہے تو لہٰذا وہ اولمپک کی بات ہی مانیں گے. اب جو اولمپک گند کر رہی ہے، ہاں جی، وہ اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا تو پاکستان کے کورٹ ہی کچھ کر سکتے ہیں. اور ہم کورٹ میں جائیں گے کہ یہ جو اولمپک یہاں بیٹھ کے گند کر رہی ہے، ہاں جی، یہ 16 سال سے یہ بندہ مسلط ہے پاکستان کی سپورٹس کے اوپر، اس سے ہماری جان چھڑوائیں. کم سے کم باڈی بلڈنگ کی اس سے جان چھڑوا دیں. کیونکہ دیکھیں باڈی بلڈنگ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بیوروکریسی کی. ہمارے تو بھائی ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہ کسی فنڈ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی بیوروکریٹ پریزیڈنٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی اولمپک کی ضرورت ہے. ہم خود انڈیپینڈنٹلی یہ جو باڈی بلڈنگ ہے اس کو بڑے ہائیسٹ لیول کے اوپر چلا سکتے ہیں. ہماری اپنی ورلڈ چیمپئن شپس ہوتی ہیں، ہمارے اپنی اولمپکس ہوتی ہیں، ہمارے اپنا پرو سرکٹ ہے. ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اولمپک کی، نہ سپورٹس بورڈ کی، نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے ایشین
اولمپک میں جانے کی، نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے ورلڈ اولمپک کے جانے کی، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور ویسے بھی انہوں نے نکال دیا ہوا آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جو باڈی بلڈنگ تھی وہ انکلوڈڈ تھی ایشین اولمپک گیم میں، اب تو وہاں سے بھی نکال دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ڈی گریڈ کر کے اس کو جو بیچ اولمپکس ہوتے ہیں اس میں لے کے آئے، اب پھر وہاں سے بھی کک آؤٹ کر دیا. اب یہ ڈمی سی انہوں نے ساؤتھ ایشین فیڈریشن بنائی ہوئی ہے جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں جی، مسٹر لاہور کا مقابلہ اس سے اچھا ہوتا ہے، اتنا گھٹیا مقابلہ ہوتا ہے وہ. اب وہ اس کا کوئی کہاں 5-6 لڑکے اکٹھے کر کے کاغذوں کے اوپر مقابلہ کروا دیتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں. تو یہ ہم کورٹ کو ساری چیزیں بتائیں گے کہ پلیز ہماری ان سے جان چھڑوا دی جائے. ہمارا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ صرف اپنے جو جنرل کونسل ہے اس میں 2 ووٹوں کی خاطر انہوں نے لٹکایا ہوا ہے باڈی بلڈنگ کو. تو یہ ساری صورتحال ہے دوستو. یہ جو جمہوری طریقہ کار ہے، یہ جو پبلک اوپینین ہے جمہوری طریقہ کار میں، یہ تب میٹر کرتا ہے جب کہ جو افراد ہیں وہ آنسریبل ہوں کسی آرگنائزیشن کے یا کسی ادارے کے. جو پاکستان اولمپک کا جو طریقہ کار ہے یہ پورا ڈکٹیٹروں والا طریقہ کار ہے. انہوں نے ہر اخلاقی اور قانونی اقتدار کو بلڈوز کر دیا، اور انہوں نے پاکستان کا جو سب سے سپریم ادارہ ہے سینٹ، اس کو بھی یہ خاطر میں نہیں لائے. میں حیران ہوں کہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم کو، چیف آف آرمی سٹاف کو، ISI کے چیف کو بھی بلا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. وہ آنسریبل ہے سینٹ کو، اور وہ ان کو نہیں بلا سکے. میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ادھر اتنے قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی سینٹ میں، اور وہ اتنا بے بس محسوس کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ مل کے پورے پاکستان کی سپورٹس کو تباہ کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. یہ تو جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یہ تو ان کی گرفت نہیں ہے معاملات کے اوپر اتنی، نہ ان کی بیوروکریسی کے اوپر گرفت ہے. لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، ان کی تو گرفت تھی معاملات کے اوپر، ان کو تو ایکسپیرینس بھی تھا، لیکن وہ بھی اس بندے کا کچھ نہیں کر سکے یا انہوں نے دلچسپی نہیں شو کی. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ کورٹ میں ہی جانا پڑے گا ایونچولی. میں تمام فیڈریشنز کو، جو بھی سپورٹس کی فیڈریشن ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ آئیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں اور کورٹ میں جائیں ان لوگوں کے خلاف. کیونکہ اگر آپ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حکومت ان سے جان آپ کی نہیں چھڑوا سکتی. اگر نواز شریف کی مضبوط ترین حکومت جو ہے وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکی. یہ ڈکٹیٹر جو تھا مشرف کی باقیات ہے نا، یہ مشرف اس تحفے کو لے کے آیا تھا اولمپک میں. اور تو یہ تو کمزور حکومت ہے، یہ تو بالکل بھی ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. تو ہمیں کورٹ کا ہی دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا پڑے گا. کورٹ بھی پاکستان میں اس وقت بڑے اسٹرانگ ہیں اور بڑے وہ فوکل ہیں اور بڑی جرت کے ساتھ ڈیسیجن دے رہے ہیں. تو میں مطالبہ کرتا ہوں تمام فیڈریشن سے جو فیکٹریز ہیں ان کے، کہ آئیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا کے کہ پاکستان کی جو سپورٹس ہے وہ جو سٹک ہوئی ہے پچھلے 16 سال سے، اس کو کوئی آگے کی طرف لے کے جا سکے.